کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کٹا یہ ناجائز ہے قربانی میں اس کو لگانا. میں کہتا ہوں اصل میں بات یہ ہے جب بندہ لکیر کا فقیر ہوتا ہے نا پھر اس طرح کے فتوے جھاڑتا ہے. جس نے صرف میٹرک پاس کر کے اردو کتابیں پڑھ کے امامت کرائی ہو وہ پھر اس طرح کی کھچیں مارتا ہے, خود بھی گمراہ ہوتا ہے, اوروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. اور کتابیں الگ, آپ کم از کم ڈکشنری اٹھا لیں, یعنی منجد جو عربی لغت کی کتاب ہے اس کو اٹھا لیں تو اس کے اندر بھی موجود ہے کہ گائے جو جوانیس بھینس ہے یہ بھینس گائے کی جنس سے ہے, بھینس گائے کی جنس سے ہے یہ بھی گائے ہے وہ بھی, مگر فرق یہ ہے کہ وہ گائے عربی ہے یہ گائے ہندی ہے. گل سمجھ گئی؟ وہ گائے عربی ہے یہ گائے ہندی ہے یہ بھی گائے ہے وہ بھی. بولو تو صحیح یار, ہے یہ بھی گائے ہے وہ بھی. تو یہ جو کٹا ہے بھینس ہے یہ گائے عربی کی جنس سے ہے, تو جو اس گائے کا حکم ہے گائے عربی کا وہی گائے ہندی کا حکم ہے, جو بکری کا حکم ہے وہی بھیڑ کا حکم ہے. جب بکری جائز ہے تو بھیڑ بھی جائز ہے, جب گائے عربی جائز ہے تو پھر بھینس بھی جائز ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے ہندوستان سے فتویٰ چلتا ہے جو نوائے وقت میں 2008 میں شائع ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ گائے کی قربانی ناجائز ہے. کیا سے فتویٰ چھپا, یعنی ایک عقیدے والے کہتے ہیں کہ کیا سے صرف ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے ان سے پیسہ لے کر یہ فتویٰ دے دیا. کیا ہے وہ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں کہ گائے کی قربانی ناجائز ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور ایک گروہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں ہے وہ کہتا ہے کہ کٹے کی قربانی ناجائز ہے. یعنی ایک گروہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے وہ گائے کو حرام قرار دے رہا ہے کہ ہندو اس کو خدا مانتے ہیں معاذ اللہ, تو ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ گائے ناجائز ہے. اور ایک گروہ ویسے ہر دھرم ہے جو شریعت کو جانتا نہیں وہ بھینس کی قربانی کو ناجائز کرتا ہے وہ بھی جھوٹا جو گائے کو ناجائز کرتا ہے وہ بھی جھوٹا جو بھینس کو ناجائز کرتا ہے. اور شریعت کی روح میں شریعت صرف پاکستان کے ساتھ خاص نہیں ہے, شریعت پاکستان میں بھی وہی ہے, ہندوستان میں بھی وہی ہے. حکومت چاہے ہندوؤں کی ہو چاہے مسلمانوں کی ہو, چاہے حکومت عربیوں کی ہو چاہے اجمیوں کی ہو, چاہے حکومت جس عقیدے والے جس مذہب والوں کی ہو, شریعت پوری دنیا کے لیے ایک ہوتی ہے. وہ شریعت حکمرانوں کو دیکھ کر بدلتی نہیں ہے کیونکہ وہ پھر شریعت نہیں رہتی بلکہ طبیعت بن جاتی ہے. شریعت یہ ہے کہ جس طرح گائے پاکستان میں جائز ہے اسی طرح ہندوستان میں بھی جائز ہے. جس طرح کٹا اور بھینس پاکستان کے اندر جائز ہے اسی طرح وہ عرب کے اندر بھی جائز ہے. وہاں چاہے ہندوستان کا وہابی ہو پاکستان کا وہابی ہو چاہے وہ عرب کا وہابی ہو, وہابی جس جگہ کا مرضی ہے مگر شریعت ہر ایک کے لیے برابر ہے. وہ پاکستان میں بھی وہی شریعت ہے, پاکستان میں بھی وہی قرآن ہے, پاکستان میں بھی وہی احادیث ہیں اور عرب کے اندر بھی وہی احادیث ہیں. تو ذات محترم یہ باتیں سوچنے کی ہیں, ہمیں تنگ نظری سے کام نہیں لینا. ہم نے دیکھنا ہے کہ علماء دین ہماری کیا رہنمائی کرتے. ہر بندہ مفتی بن جاتا ہے, پتہ ہے نہیں کہ یہ جی بعد کی پیداوار ہے. اور بھائی بعد کی پیداوار ہے تو بھی تو بعد کی پیداوار ہے, تو بعد کی پیداوار ہونا یہ کون سی دلیل ہے؟ نہیں, علماء دین سے پوچھا جائے, محدثین سے پوچھا جائے, مفسرین سے پوچھا جائے, حتیٰ کہ ان کا مولوی وحید الزمان نزل الابرار کے اندر لکھتا ہے, کہتا ہے کہ بھینس گائے کی جنس سے ہے.